السلام علیکم۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو شعر و شاعری ہے ہمارا پیارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ شعر و شاعری جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو بچے ہیں یا جو ہم لوگ ہیں، اکثر ہم مشاعرے وغیرہ پہ بھی سنتے ہیں یا ادھر ہی موبائل پہ جب ریلز میں ہم لوگ سن لیتے ہیں تو شعر و شاعری کے یہ اثرات ہمارے پہ ہوتے ہیں کہ ایک دم ہم مدہوش ہو جاتے ہیں، ہم بالکل کریکٹر میں فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ مطلب شاعری ہمیں لبھاتی ہے، بالکل الکوہلک افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارا موڈ جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ مطلب سیڈ ہے تو جو شاعری ہے نا وہ ہمیں اور زیادہ ہمارے ایموشنس کو ٹریگر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم کوئی انسان اچھا بھلا بھی ہو نا، تو اگر وہ کوئی سیڈ شاعری سن لینا تو بس جی اس کا تو وہ تو اپنے آپ کو سمجھتا، پتہ نہیں کون سے اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ زیادتیاں ہو گئی ہیں، کون سے اس کے دل ٹوٹ گئے ہیں، اس کو وہ سب یاد آتا ہے۔ تو جو شاعری ہے نا وہ انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جی ہمارا پیارا اسلام جو ہے نا وہ شاعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آ کے ہم لوگ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا رات کو کھڑے ہو کر جو نماز کے بعد نا یہ کلمات 3 بار کہتے تھے، اعوذ باللہ میں باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفثہ و نفخہ، جس میں حمز ہے گلا گھونٹنے کا، نفس ہے شعر و شاعری کا، اور نفخ ہے غرور کو۔ اعوذ باللہ اس کا مطلب پناہ مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے جو ہے نا پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے نا، شعر و شاعری سے۔ کیونکہ شعر و شاعری کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ موسٹلی جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹے مجاز خدا اور اس طرح سے انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو جھوٹ ہوتا ہے موسٹلی اس طرح کی فیلنگز اور اس طرح کے الفاظ، کبھی کبھی کچھ شعر و شاعری میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نعوذ باللہ بہت زیادہ شرکی الفاظ استعمال، اور ہم لوگ اس مدہوشی میں اس چیز کا احساس ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے کوئی نعوذ باللہ کفر کر دیا، کوئی شرک الفاظ بول لیے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے حدیث جو ہے نا میں جو کوٹ کرنا چاہوں گی وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ میں حدیث نمبر بھی ساتھ میں کوٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو آپ کر سکیں، یہ اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنا پیٹ پیپ سے بھر لو، پیپ کتنی گندی چیز ہے، اپنا پیٹ، وہ کہہ رہے پیپ سے بھر لو، بچائے کہ اپنا دماغ شعر و شاعری سے بھرو، ٹھیک ہے نا۔ جو شعر و شاعری ہے نا وہ ہمیں بہت ہی غلط کام کرنے پہ بھی مجبور کر سکتی ہے، بہت زیادہ حرام کاموں کی طرف بھی ہمیں اکثر بلا لیتی ہوتی ہے شعر و شاعری۔ میں نے بتایا نا بالکل الکوہلک افیکٹ ہوتا ہے کہ بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، بندے نے اگر کوئی گناہ نہیں بھی کرنا، اگر وہ شعر و شاعری سن لے تو وہ کسی اپنے ریگریٹ میں چلا جاتا ہے، سیڈنس میں چلا جاتا ہے، مایوسیوں میں چلا جاتا ہے، مایوسی کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے جو کہ ہے 2259، اس میں نا ارجی کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینین جو تھے نا وہ ارج کی جگہ پر جا رہے تھے، اور اچانک انہوں نے نا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک بندہ جو تھا نا وہ شعر کہہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شیطان کو پکڑو، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے نا لوگوں کے جو ہے نا پیٹ کو پیپ سے اور دماغ کو جو ہے نا وہ شعر و شاعری سے بھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس چیز کو بالکل ناپسند فرمایا، اس کو جو ہے نا ایک شیطانی عمل کہا، کہ وہ جو شخص تھا وہ ان کے دماغوں میں جو ہے نا وہ شعر و شاعری پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس شیطان کو، اس بندے کو ہی شیطان کہہ ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ آتا ہے ایک ٹرن اوور، ہمارے اسلام میں ہر طرح کی شاعری کو منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2256، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک یہ لبید ابن رابی، یہ جو ہے نا یہ لبید، یہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے یہ صحابی، ٹھیک ہے، ابھی اسلام میں نہیں تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے کہہ رہے سب سے سچی بات کسی شاعر نے کہی ہے نا وہ لبید رابی نے کہا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، خبردار اللہ کے سوا سب باطل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات اتنی زیادہ اچھی لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے شاعروں میں سے کسی کی بات سچی دیکھی ہے نا وہ اس لبید ابن رابی کی تھی، اور بعد میں یہ جو صحابی تھے مسلمان ہو چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے تمام شعر و شاعری جو ہے نا وہ حرام یا وہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ایک حضرت امیہ بن سالد تھے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی شاعری میں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو ہے نا 2 جگہ کوٹ کی گئی ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، ٹھیک ہے، 2254 اور 2255، ٹھیک ہے نا۔
تو اس میں فرمایا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں تکبیر مسلمان تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں امیہ بن سالد کے بارے میں کہ وہ بندہ اپنی شاعری میں تقریباً مسلمان تھے، کیونکہ جو ان کی شاعری ہے نا وہ اس میں توحید اور اپنے رب کے بارے میں نا اچھی سچی بات، جس شاعری میں سچی بات کہی گئی ہو نا اس شاعری سے اسلام منع نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تقریباً 100 کپلیٹس 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تمہیں اس بندے کا میاں بن سالد کا کوئی شعر آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کپلیٹ پڑھا، ایک شاعر پڑھا، پھر میں نے دوسرا شعر پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 100 سنے، بار بار سن کے 100 سنے. یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری پسند تھی، ان کی بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ انہوں نے اس میں سچ بولا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اور بعد میں یہ بھی جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. یہ بھی جنہوں نے یہ شعر کہتے تھے کیونکہ وہ اپنے شاعروں میں تقریباً پہلے سے ہی مسلمان تھے، ان کی شاعری میں سچ جھلکتا تھا، اپنے رب کی وہ جھلکتی تھی. تیسری صحیح بخاری شریف کی ایک احادیث ہے، اس میں ہے 6145. اس میں کہا کہ بعض شاعری میں حکمت ہوتی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ بعض شاعری اچھا بعد میں یہ جو صحابی تھے نا لبید بن رابی، انہوں نے جو ہے نا بعد میں پوئٹری جو ہے نا چھوڑ دی تھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ جو حمد ہے یہ بھی ہماری شاعری میں ہی آتی ہے، جو ہماری دوسری ہوتی ہیں نعت ہے یہ بھی شاعری میں، جن میں سچی باتیں کہی گئی ہوں، جن میں جو ہے نا جھوٹ نہ ہو، وہ شاعری جو ہے نا وہ سنی جا سکتی ہے، جائز ہے. ہر طرح کی شاعری اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن جو منع ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. کس طرح کی منع؟ جس میں جھوٹ ہو، جس میں جو شرکی الفاظ ہو، جس میں محبوب کے قصے قصیدے جھوٹے ہی، جس میں جھوٹ ہے، صرف ایک اللہ ہی ہے جو حق ہے. انہوں نے کہا ہے نا باقی سب باطل ہے، ٹھیک ہے. تو جی یہ اسلام ہمارا پیارا اسلام شعر و شاعری کے بارے میں کہتے ہیں. اگر آپ کو کچھ گنگنانے کو دل کرتا ہے، کچھ سننے کو دل کرتا ہے، نعت سنیں، اتنی پیاری نعتیں آ چکی ہیں وہ سنیں. قرآن پاک کی پیاری سی آواز میں جو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو سلو موشن میں، یا اس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں کہ بندے کا دل مدہوش ہو جاتا ہے، اس طرح کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنیں، اس چیز کو اپنا وہ بنائیں تو اپنے آپ کو نکی کی طرف لے کر آئیں. آپ بھی ڈیلی بیس پہ کچھ نہ کچھ ضرور اپنے طور پہ، ٹھیک ہے آپ کا چینل اگر نہیں بھی مطلب کہ وہ مونیٹائز ہو رہا، لیکن آپ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی ایسے چینل ضرور بنائیں، اس پہ کوئی ایسے اسٹیٹس لگائیں جو کہ مطلب پوری دنیا دیکھ سکے، اس میں اسلام کے بارے میں یا کوئی نیکی کی چیز، کوئی نیکی کی بات لگائے. اس سے یہ ہوگا کہ جب تک وہ چلتی رہے گی نا، جب تک وہ ویڈیو کوئی نہ کوئی دیکھتا رہے گا، کبھی آپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی دیکھتا رہے گا نا، اور اس نے اس پہ عمل کر لیا، اس نے سن لی، اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، اس نے اس کے مطابق کوئی عمل کر لیا، اس چیز کا آپ کا ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی قسم بن جائے گی. تو آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں اور آگے بھی نیکی پھیلانے کی کوشش کریں. جو آپ اپنی آخرت کے لیے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، ٹھیک ہے جی. وَمَا لَنَا الْبَلَاغُ، ان کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنیں، اس چیز کو اپنا وہ بنائیں تو اپنے آپ کو نکی کی طرف لے کر آئیں. آپ بھی ڈیلی بیس پہ کچھ نہ کچھ ضرور اپنے طور پہ، ٹھیک ہے آپ کا چینل اگر نہیں بھی مطلب کہ وہ مونیٹائز ہو رہا، لیکن آپ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی ایسے چینل ضرور بنائیں، اس پہ کوئی ایسے اسٹیٹس لگائیں جو کہ مطلب پوری دنیا دیکھ سکے، اس میں اسلام کے بارے میں یا کوئی نیکی کی چیز، کوئی نیکی کی بات لگائے. اس سے یہ ہوگا کہ جب تک وہ چلتی رہے گی نا، جب تک وہ ویڈیو کوئی نہ کوئی دیکھتا رہے گا، کبھی آپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی دیکھتا رہے گا نا، اور اس نے اس پہ عمل کر لیا، اس نے سن لی، اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، اس نے اس کے مطابق کوئی عمل کر لیا، اس چیز کا آپ کا ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی قسم بن جائے گی. تو آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں اور آگے بھی نیکی پھیلانے کی کوشش کریں. جو آپ اپنی آخرت کے لیے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، ٹھیک ہے جی. وَمَا لَنَا الْبَلَاغُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے نا وہ ہے اعوذ بک. یہ جو الفاظ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں جو صرف اعوذ بک ہے، اس کی ہم نے تفسیر و احکامات پڑھنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں کہتے ہیں قل ربی اعوذ بک. سر مومنون کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ دعا مانگے، اے رب میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لیفتننکم الشیطان، اولاد آدم